مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سینئر سیاستدان خود بھی NA48 سے جو کینڈیڈیٹ تھے اپنے فارم 45 لے کر گئے, وہ فارم 45 میچ بھی کر گئے. مصطفیٰ صاحب آپ اپنے وکیل کے ذریعے جو فیصل چودھری صاحب ہیں غالباً یا آپ نے اپنے فارمز بھیجے بھی, سو اس کا فیصلہ اب اگلی سماعت تک ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ویسے یہ لا کیوں نہیں رہے فارمز اپنے؟ ماری وہ ایک کہاوت ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو پھر 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. ابھی اس وقت عدالت کے اندر جو معاملہ درپیش ہے کہ میرے اور علی بخاری صاحب کے اور جو دیگر امیدوار ہیں اسلام آباد سے, جن میں TLP کے امیدوار بھی شامل ہیں, ہم ساروں کے پاس ایک سیٹ ہے فارم 45 کا. بعد میں رد و بدل کر کے فارم 47 ایشو کیے گئے. اب ظاہری بات ہے جب آپ 7 بیان حلفی جمع کرائیں گے تو آپ کو خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ بھی کہنا پڑے گا کہ جناب یہ جو میں فارم 45 جمع کرا رہا ہوں یہ ٹھیک جمع کرا رہا ہوں. تو دوسری چیز کہ جو ریٹرننگ آفیسر ہیں وہ کیوں نہیں آ رہے, کیوں انہیں 15-15 ہزار روپے جرمانہ ہوا, 3 تاریخوں پر وہ نہیں آئے. وہ ایک سرکاری افسر ہیں, اس وقت انہوں نے ایک کام تو کر دیا, لیکن آج اس کا دفاع کیسے کریں گے کہ جب ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے اور اس ایویڈنس کی موجودگی میں جب جج صاحب نے کورٹ کے اندر میچ کیا تو ہمارے فارم 45 سارے ایک تھے, ان کے اوپر ریٹرننگ آفیسرز جو ہیں اور دیگر سرکاری جو افسران ہیں اب ان کے اوپر فوجری کا الزام لگے گا. اور میں تو ریکمینڈ کیا ہے اپنے وکلاء کو, فیصل چودھری صاحب کو اور جو علی بخاری صاحب اور شعیب شاہین صاحب ہیں, کہ ایک CM موو کریں کورٹ کے اندر. CM موو کریں کہ اگلی تاریخ سے پہلے کہ جس کے اندر سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی پارٹی بنایا جائے کہ یہ جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں کیونکہ یہ فوجری میں ملوث پائے گئے ہیں اور یہ جو ٹریبیونل کی ججمنٹ ہے وہ اس چیز کو ثابت کرے گی ایونچولی, تو یہ ان کے ACRs کا حصہ بنایا جائے اور ان کے خلاف جو محکمانہ کارروائیاں ہیں انڈر ایسٹا کوڈ وہ ان کے خلاف شروع کی جائے. کیونکہ یہ جس دن دہاڑے اسلام آباد کے لوگوں کے مینڈیٹ کے اوپر آپ نے ڈاکہ مارا, بلا شبہ کہ اس الیکشن کے اندر میں نہیں جیتا, میں اپنی ہار کو بڑا ایک آنریبلی ڈگنیفائڈ طریقے سے تسلیم کرتا ہوں, لیکن جو لوگ جیتے ان کو قومی اسمبلی میں اسلام آباد کی ترجمانی کرنی چاہیے. جو لوگ نوٹیفائی کیے گئے ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, وہ اسلام آباد کے لوگوں کی ترجمانی نہیں کر سکتے. تو یہ جو کیس ہے یہ کنکلوژن کی طرف بھی جلدی جائے گا, نمبر 1, اور نمبر 2 اس کے نتیجے میں یہی ٹیمپلیٹ پورے پاکستان میں استعمال ہوگی. یہ امپورٹنٹ بات ہے. چل پہ کوئکلی, کیونکہ یہی طریقہ کار جو باقی ٹریبیونلز ہیں اس کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں ریپلیکیٹ ہو رہا ہے. تو کیونکہ ہر جگہ کہانی تو ایک ہی ہے. ایگزیکٹلی, ریٹرننگ افسران جب آتے نہیں ہیں تو کیا ریزن کیا دیتے ہیں کہ وہ نہیں آ رہے, وہ بزی ہیں, کیا ہے؟ بس وہ ریزنز گھڑ لیتے ہیں کہ جی فلانی میٹنگ میں گئے, فلانی میٹنگ میں گئے, اور حالانکہ ٹریبیونل ہائی کورٹ کا جج ایک بیٹھا ہوا ہے, آپ اس کے سامنے یہ نہیں کر سکتے, آپ کو ہر صورت وہاں پر ہونا ہے. اور یہ ٹیمپلیٹ پورے پاکستان میں استعمال ہوگا اس لیے کہ پورے پاکستان میں ایک ہی طرح کی کہانی ہوئی ہے. فارم 45 ایک الگ تصویر پیش کر رہے ہیں اور فارم 47 جس طریقے سے ایشو کیے گئے, کمپلیٹ جعل سازی کے ساتھ ایشو کیے گئے, وہ اب ثابت کریں گے کہ یہ جو فارم 47 ہم نے ایشو کیے دونوں میں سے ایک غلط ہے, یا ہم لوگ غلط ہیں 4 5 6 امیدوار جن کے پاس ہمارے فارم 45 ہیں, یا الیکشن کمیشن غلط ہے اور یہ جیتنے والے امیدوار غلط ہیں. یہ فیصلہ تو ہوگا پھر. ٹھیک بات ہے. تو اور اس فیصلے کے نتیجے میں یہ پورے پاکستان کے اندر جہاں پر واردات ایک ہی طریقے سے ڈالی گئی ہے یہ ہر جگہ سیٹیں اڑیں گی انشاءاللہ. سو ابھی اگلی پیشی پہ ہم جو اگلی ہیئرنگ ہے اس کے اوپر ہم کیا ایکسپیکٹ کریں؟ تو بیان حلفی لانے کے لیے الٹیمیٹم دے دیا ہے, یا تو بیان حلفی جمع کروائیں گے, تو فیصلہ تو اگلی ہیئرنگ پہ آنے کیا ایکسپیکٹڈ ہے, یا کوئی اگر بیان حلفی آ جاتا ہے تو پھر تھوڑی سی اور اس پہ ڈیلیبریشن ہوگی اور اس کے بعد فیصلہ ہے؟ دیکھیں جو لیگل پروسیس ہے اس میں تو ابھی مہینہ 1.5-2 اتنا ٹائم لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن بہت زیادہ دیر بھی نہیں ہوگی کیونکہ ایک جج صاحب ہیں اور ان کے سامنے 3 کیسز ہیں. پنجاب کے اندر صورتحال مختلف ہے اور پنجاب میں بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے اس وقت کہ حکومت نے جو آرڈیننس لایا اس آرڈیننس کے ذریعے انہوں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے اختیار کے اوپر ضرب لگائی. ان حکومت بضد ہے کہ جو ججز انہوں نے اپوائنٹ کیے الیکشن ٹریبیونل میں وہ نہ ہوں وہاں پر. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے آنریبل ڈگنیفائڈ لوگ اس ٹریبیونل میں اپوائنٹ کیے تھے جن کو حکومت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اسی لیے آرڈیننس لے کر آئے. تو اب جوڈیشری, اب لاہور ہائی کورٹ, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور حکومت اب وہاں پر بھی آمنے سامنے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی حکومت اور جوڈیشری آمنے سامنے. پھر جو وزیر اعظم نے تقریر کی کالی بھیڑوں والی, تو اب یہ ماحول ایک ایسا بنایا جا رہا ہے کہ جس کے اندر جو جوڈیشری ہے اس کو کام کرنے کی سپیس نہیں دی جائے گی. اور ہم شاید یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ اسلام آباد کے کیسز کے لیے بھی یہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی حرکت کر سکتے ہیں, لیکن اس کو ہم فائٹ آؤٹ کریں گے. آپ ٹریبیونلز کو طے کرنے دیں, اگر آپ واقعی جیتے ہیں تو بس بسم اللہ, کسی کو کیا اعتراض ہے.
لیکن جو حالات انہوں نے اس وقت ملک کے اندر بنا دیے، یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس حد تک آگے لے جائیں گے، جوڈیشری حکومت جو کانفلکٹ ہے کہ اس کے اندر پھر حکومت اپنی خیر منائے. حکومت نے معاملات ٹھنڈے کرنے ہوتے ہیں، حکومت نے نظام چلانا ہوتا ہے. اگر گورنمنٹ بنی ہے، اگر یہ سمجھتے ہم نے 5 سال مکمل کرنے ہیں، تو اس میں جو بھی کرائسس ہیں اس کو کم کرنے کا ذمہ داری حکومت بھی ہوتی ہے. یہ ایک انوکھا کیس ہے جہاں پہ وہ اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں. یہ جو فیصلہ ہے کہ اس کے نتیجے میں پاسبل آؤٹ کمز کیا ہو سکتے ہیں؟ ری الیکشن ان تینوں کانسٹیچوئنسیز کے اندر، یا یہ جو فارم 45 نہیں، جو فارم 45 جو اوریجنل رزلٹ جو پینٹ کر رہے ہیں وہ لوگ نوٹیفائی ہونے چاہیے. اگر ان کے فارم 45 اور فارم 47 جعلی ثابت ہوتے ہیں، فوجری ان کے اندر ہوئی بھی ہے، تو پھر وہ لوگ تو حقدار نہیں ہوں گے قومی اسمبلی میں بیٹھنے میں. تو ٹریبیونل تو ان کے خلاف فیصلہ دے گا اور ان لوگوں کو نوٹیفائی کرے گا. علی بخاری صاحب کو نوٹیفائی کرے گا، مغل صاحب کو، شعیب شاہین صاحب کو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر یہ اپیل میں بھی جا سکتے ہیں یہ لوگ، ظاہری بات ہے یہ پھر وہ اپیل کس کا فورم پہ اختیار جائیں گے؟ تو یعنی کہ ابھی اگر ہم اس کو بات دیکھیں تو اگلے 3 سے 4 مہینے ابھی اس پہ قانونی طور پہ فیصلہ آنا، پھر اپیل میں جانا، پھر مزید آگے معاملہ بڑھنا. دیکھیں فیصلہ تو ٹریبیونل نے کر دینا ہے. ٹریبیونل نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے اس کے خلاف اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کے فارم 45 جعلی ہیں، فارم 47 ایک غلط طریقے سے ایشو کیا گیا، تو مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں جو نوٹیفائی کیے گئے ہیں ان کے پاس یہ حق ہوگا کہ وہ سپریم کورٹ میں اپیل کریں. اور اس اپیل کے لیے وہ وہاں پر سٹے کی بھی استدعا کر سکتے ہیں کہ جناب جب تک یہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ سن نہیں لیتی تو اس وقت تک ہمارا سٹے جاری رہے. لیکن موجودہ جو حالات ہیں اس کے اندر مشکل ہوگا. اور لیکن پھر ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں ایسی اگزامپلز بھی موجود ہیں کہ جہاں پر سالہ سال کیسز سپریم کورٹ کے اندر پڑے رہتے ہیں اور پھر ان کے فیصلے نہیں ہوتے اور ٹرم بھی ختم ہو جاتی ہے. ڈپٹی اسپیکر ہمارے اسٹے کے اوپر تھے، جی ہاں. ایک وزیر اعلیٰ صاحب اسٹے کے اوپر تھے، شہباز شریف صاحب 2013 کے اندر اسٹے پہ تھے نا جب وزیر اعلیٰ بنے، پوری 5 سال حکومت ان کی اسٹے پہ رہی ہے. تو ہماری کوشش تو یہی ہوگی کہ سب سے پہلے جو فورم ہمارے سامنے ہے، جو ٹریبیونل کا فورم ہمارے سامنے ہے، وہاں پر ہم یہ کیس جیتے، اور کیس جیتنے کے بعد پھر سپریم کورٹ اگر وہ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی فائٹ آؤٹ کریں گے، اپنا موقف کورٹ کے سامنے رکھیں گے کہ جناب یہ جعل سازی کی صورت میں آپ ان لوگوں کو جن کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے سٹے دینے کی صورت میں لوگوں پر نہیں تھوپ سکتے. اسلام آباد کے لوگوں کو آپ ان کی نمائندگی کے حق سے محروم نہیں کر سکتے. جن کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، خواہ ہمیں نہ پسند ہو، میں بھی ان کا مخالف ہوں، لیکن ہمیں سر تسلیم خم کرنا چاہیے، لوگوں کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ اس طرح اس معاملے کو مزید نہیں لٹکایا جائے گا اور جلد از جلد فیصلہ کر کے لوگوں کا مینڈیٹ انہیں لوٹایا جائے گا. ابھی آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، سپریم کورٹ کا فل بینچ جو ہے وہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ ابھی کرنے کے لیے جا رہا ہے. تو پی ٹی آئی سے میں نے جب سوال پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس کی سربراہی کے اندر ہی بینچ ٹھیک ہے، وہ اس سے مطمئن ہے. حالانکہ ویسے وہ خود پٹیشن بھی لے کر گئے ہوئے تھے کہ کیسز نہیں سننے چاہیے. سو یہ جو 13 رکنی بینچ ہے یہ ایک فیصلہ کرنے جا رہا ہے مخصوص نشستوں کا. حکومت کی 2/3 اکثریت کا ادھر بھی خدشہ ہے کہ سوال بڑا سادہ سا ہے کہ ایک جماعت سے آپ نے الیکشن سمبل لے لیا، اس باقی جماعتیں جو سیٹیں جیتی ہیں ان کو اپنے حصے سے زیادہ نشستیں کیسے مل سکتی؟ ایک جماعت کے پاس اگر وہ سیٹیں 3 جیتی ہے لیکن اس کو 5 مخصوص نشستیں مل گئی ہیں، یہ تو پھر پورے بیلنس ٹپ کرنے والی بات ہے. تو یہ جس طرح انہوں نے سسپینڈ کیا سپریم کورٹ نے، میرے خیال سے تو ٹھیک سسپینڈ کیا انہوں نے. اور یہ فل کورٹ جب بیٹھے گی تو اگر فیئرلی دیکھیں، قانون کی نظر سے دیکھیں تو یہ سیٹیں حکومت کے پاس نہیں جانی چاہیے. 2/3 اکثریت سے حکومت محروم ہوتی ہے، اور اس 2/3 اکثریت اگر ان کے پاس اویلیبل ہوتی تو اس کے نتیجے میں جو آئین کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کرنا تھا اس کی بہت سی ایسی لیجسلیشنز ہیں کہ جن کے بارے میں افواہیں ہیں کہ حکومت لے کے آنا چاہتی ہے، اور اگر وہ ایک ایسے مینڈیٹ کی بنیاد پر آئین کے ساتھ کھلواڑ کرتی ہے جو کوسچنیبل مینڈیٹ ہے، تو کورٹس کا پھر یہ فرض ہے کہ اس کے اندر دیکھیں اور وہاں پر اگر کوئی ایمبیگوٹی ہے، غلط طریقے سے وہ مینڈیٹ حاصل کیا گیا ہے تو اس کو درست بھی کریں.